السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد عورت کی ذمہ داری اپنے والدین کے لیے کیا شرعی طور پر کوئی متعین ہے یا نہیں؟ تو ذمہ داری میں یہ بات جانیے کہ ایک وہ چیز ہے کہ جو کسی شخص پر اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے، یعنی وہ اگر نہ کرے تو گناہ گار ہوگا، نہ کرے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا، اس کی وہ ذمہ داری ہے جو اس کو پورا کرنی ہی کرنی ہے۔ مثلا ایک شوہر کو اپنی بیوی کو اور بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ایک مرد کو اپنے ماں باپ کو، خواہ وہ شوہر ہو کسی اور کا، اپنے ماں باپ کی بھی اس کی ذمہ داری ہے اگر اس کے ماں باپ کو کوئی اور پوچھنے والے نہیں۔ اسی طرح سے ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو کھلانا پلانا، تربیت اسی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو شریعت نے یہ ان چیزوں کو اس طرح سے باندھا ہے۔ شادی کے بعد عورت کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کے لیے کسی بھی حوالے سے، نہ خدمت کی، نہ کھلانے پلانے کی، نہ ان کے ساتھ رہنے کی، کوئی بھی ذمہ داری شرعن نہیں ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہے ضابطے کی بات، قاعدے کی بات، رول یہی ہے، لا یہی ہے۔ تو اسی لیے ایک عورت کے لیے اپنے ماں باپ کی ایز سچ کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن ایک ہے رابطے کی بات کہ نظام کیسے چلے گا دنیا میں۔ دنیا میں نظام محبتوں کی بنیاد پہ چلتا ہے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ اگر خالی اصولی باتیں کی جائیں تو اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میری ذمہ داری کل اتنی ہے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی دوں، تو صبح و شام تمہیں اتنی روٹی دے دی جائے، کھانا دے دی جائے جس سے تم زندہ رہ سکو۔ اب اس کے علاوہ تم نے کبھی زندگی میں کوئی میٹھا بنایا تو میں اس پر لڑوں گا، تم نے کھانے میں ذرا بھی زیادتی کی، ایک چیز کھانے سے اس سے زیادہ کھا لیا تو وہ میں تم کو کھانے نہیں دوں گا، اور بیچ میں کچھ چائے وائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، پانی صرف موجود ہے جو تم پی لیا کرو۔ تو ظاہری بات ہے سب پاگل پنی کی بات ہے، ایسے نہیں چلتی دنیا۔ دنیا محبتوں سے چلتی ہے، تعلقات اور خیال رکھنے سے چلتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو بیلنس نہیں رکھا جاتا، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جس طرح اس مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کی بھی پھر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو پکا کے کھلائے، تو خود پکایا لائے یا گھر لا کے پکائے اور اس کو دے۔ اس کا کام تو خالی یہ کہ اس کے سامنے رکھ دے، تو پلیٹ دھو لے، برتن دھو لے، یہ سب تو کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پہنچانا، گھر میں انتظام کر کے لانا، یہ اس کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ تو دونوں اگر اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے تو کچھ کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ محبتوں کے سودے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے اوپر ایثار کیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ جب اس کی ذمہ داری اپنے ماں باپ پر نہیں ہے خدمت کرنے کی، تو اسی طریقے سے اپنے ساس سسر پہ بھی ایک پائی کی ذمہ داری نہیں، جو کچھ نہ کرے تب بھی کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو وہ شوہر جو اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تمہاری اب ذمہ داری اپنے ماں باپ کی نہیں ہے، یا ساس سسر کہیں کہ تمہاری اب ذمہ داری اپنے ماں باپ کی نہیں ہے، تو یہ بات اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کوئی ذمہ داری، لیکن اس کی ذمہ داری شوہر کے علاوہ ساس سسر کی بھی نہیں ہے۔ اپنے دیور اور بچے جو گھر کے ہوتے ہیں دوسرے، ان کی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اپنے شوہر کو تو کھانا کھلائے، لیکن شوہر کے چھوٹے بہن بھائی اگر کوئی ہے گھر میں، اماں ابا آئے ہیں، تو ان کو بالکل سائڈ میں بٹھا دے اور کہہ کہ آپ اپنا کھانا خود کھائیے؟ تو یہ ہمیں بہت سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے سوالات کر کے اپنے لیے زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جب عورتوں کی طرف سے سوال آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اماں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کے ساس سسر پہ ذمہ داری نہیں، تو شوہر کو لے کے گھر سے الگ ہو گئیں، اور اب وہ کسی طرح سے جوڑ توڑ کر کے چاہتی ہیں کہ ساس اور سسر سے تو جان چھوٹی، ان کی تو میری ذمہ داری ہے نہیں، یہ بات ہمیں پتہ چل گئی، بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اس کی علم ہمیں ہو گیا۔ اب ہمیں اگلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے اپنی اماں کی خدمت کے لیے شوہر کو غلام بنا کے یہاں لانا ہے کہ وہ مجھے وہاں کی خدمت بھی کرنے دے، اور ان کی مجبوریاں میں سامنے پیش کر کے وہ خود شوہر نہ بھی کرے لیکن میں کم از کم کروں۔ تو یہ اب دوسری طرف چلنے لگی بات، یہ بھی غلط۔ اور یہ سوال جب مرد کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ یہ سمجھائے کہ دیکھو تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں کوئی تمہاری اماں ابا کی فکر نہیں کروں گا، تمہیں بھی نہیں کرنے کی ضرورت، تمہاری ذمہ داری خالی میں ہوں اور میری تم ہو۔
تو گویا معاشرے میں بس ہم اکیلے اکیلے اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں اور سرکل میں رہیں، جیسے کہ مغرب میں آج لوگ رہتے ہیں جو کسی کی فکر نہیں کرتے، اپنے اماں ابا کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ تو ایسے جانوروں کی طرح رہنے سے تو بہتر ہے کہ انسان شادی ہی نہ کرے۔ یہ سب ایثار کے معاملے ہیں، ایک دوسرے پہ قربانی دینی چاہیے۔ یہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، آپ کو حج کرا دیتے ہیں، آپ کو علاج آپ کا کراتے ہیں، وہ بھی شاید مردوں میں اسلامی طور پر حنفی فقہ کے نزدیک مرد کی ذمہ داری نہیں کہ عورت کا علاج کرائے، علاج خود کرائے، ویلے نوکری نہ کرتی کرے، کیا کرے گی بتائیے، کہاں جائے گی؟ شوہر کو یہ بتا دیں جا کے، نہیں بتاتے عموماً، اسی لیے آپ نے سب باتیں جو دیکھی سنی ہے کہ علماء بتاتے نہیں، اسی لیے نہیں بتاتے کہ اس سے عام بے وقوف لوگوں کو جب پتہ چلتی ہیں اس طرح کی باتیں تو وہ اپنے نفس کے پجاری اپنی ضرورتوں پہ استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات، اپنے مسلک کو اپنے طریقے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کھینچتان کے لگاتے ہیں، یعنی اپنی پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر دین کی اس سے پوری شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو دل کی مانتے ہیں، وہ اپنی طرف کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف کر رہے ہیں، وہ اپنے فائدے ڈھونڈ رہے ہیں، پورے دین میں سے نکال کے ایسی باتیں حدیثیں قرآنیات لا رہے ہیں جو ان کے فائدے کی ہیں، اور وہ ان کی طرف لا رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے اور اپنی ہی غرض ہے۔ تو بہت ہی نقصان دہ صورتحال ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب علمی انحطاط آیا اور عوام میں یہ شعور اور علم کی اور اسی طریقے سے عمل کی کمی آئی، اخلاص کی کمی آئی، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ باتیں جس سے انسانوں کو نقصان ہو سکتا ہے کہنا بتانا چھوڑ دی، بلکہ ان کو کہا کہ بس خیال رکھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تو آپ سوال پوچھیں گے پرانے لوگوں سے تو کہیں گے نہیں آپ ساس کا خیال رکھیے، بس کہیں گے کیا میری ذمہ داری، وہ پوچھے گی نہیں، اس کو بس یہی سکھایا جاتا ہے کہ نہیں آپ خیال رکھیے ساس سسر کا، کیونکہ جب آپ خیال رکھیں گی تو آپ کے گھر میں آنے والی، یعنی آپ کے بھائی کے گھر میں آنے والی، جہاں آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، وہ جو لڑکی وہ ان کا خیال رکھے گی۔ ایسی دنیا چلتی ہے اور اسی طریقے سے چلنی چاہیے۔ تو ضابطے کی بات یا اس پر سوال کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ ایسے سوالات سے دل بہت دکھتا ہے کہ امت کو یہ فکر ہے شادی کے بعد لڑکی کہاں جائے، کس کا خیال رکھے۔ تو جب کوئی مرد یہ سوال کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیوی کے بارے میں کیوں سوال کر رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس لیے نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ اس سے آپ اس کو یہ بتائیں کہ تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر تو میری اماں ابا کی خدمت نہیں کرتی تو ساتھ ساتھ تو اپنی اماں ابا کی بھی نہیں کر سکتی، تو یہ اچھا طریقہ اور رویہ نہیں ہے۔ یہ محبتوں سے، پیار محبتوں سے چلنا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت یہ سوال کر رہی ہے وہ اس لیے کرتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کو پیچھے پڑ کے اس سے کہے کہ نہیں میں جا رہی ہوں اماں ابا کی خدمت کرنے۔ ایسے کیسز ہم نے دیکھے اور سنے ہیں کہ وہ عورت صاحبہ نوکری کر رہی ہیں میاں کے ٹائم میں، سارے دن میں نوکری کرتی ہیں، پیسہ کما کے اماں ابا کو دے رہی ہیں اور شوہر کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہیں، اور اس پر اکڑ کے قانونی طور پر اپنے آپ کو محفوظ کر کے سوشل ورکرز کو انوالو کر کے زندگی اپنی گزار رہی ہیں۔ تو ان کی زندگی میں کیا حق برکت ہوگی، اولاد کے آگے کے معاملات کیسے اچھے ہوں گے، خود بھگتیں گے۔ تو نیتوں میں جو فتور اور اخلاص کی کمی آ گئی ہے اس نے بہت تباہی پھیلائی ہے معاشرے کے اندر۔ ہر آدمی اپنی ذات دیکھتا ہے کہ مجھے کس طرح کہاں سے میں نوچ لوں، اپنے حقوق کھینچ لوں، جبکہ ہمیں شریعت کی تعلیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے ادو ما علیکم، جو تیری ذمہ داری ہے اس کو ادا کر دو، اپنی ذمہ داریاں ادا کرو بس، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرو ان حقوق کا جو تمہیں ملنے چاہیے، تمہارا خیال ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ چھین جھپٹ کے اپنے حقوق کے مطالبے کرتے پھرو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔